السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، جتنے بھی لڑکے نو فیب چیلنج گروپس میں آتے ہیں ان میں سے تقریباً ہر لڑکا اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے کہ اس نے اتنے سال جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھی ہیں اور مجھ سے نہیں کی ہے، تو کیا اب وہ شادی کے قابل ہے یا نہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے نفس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم ایک اچھی شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتے اور ٹائمنگ بھی بہت کم ہے۔ تو یہ دو سوال جو ہیں، نفس کا سائز اور نفس کی ٹائمنگ، یہ تقریباً ہر لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے لڑکے بہت سے پریشان ہوتے ہیں اور نو فیب کا جو ایڈمن ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کسی ڈاکٹر یا حکیم کا نمبر دیں کہ جس سے ہم علاج کروا سکیں۔ اچھا، ڈاکٹر یا حکیم کی آپ کو ضرورت ہے، اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے سب سے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں، اس دور میں جب ہر بندے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہے، ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے اور عموماً ڈیٹا کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ ہے، تو اس دور میں اب ہر بندہ ایوریج ایک دن میں تقریباً کہہ لیں کہ 7 سے 8 گھنٹے تو ہر بندہ موبائل کے ساتھ گزارتا ہے، جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے۔ اب جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے بد نظری کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب ایک بندہ جب سارا دن بد نظری دیکھتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کو فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں، تو پھر وہ مجھ سے نہیں کرتا۔ اور فحش فلمیں بھی اب عام ہیں، جو ینگ لڑکے ہیں وہ اپنے دوستوں سے سن کے سب دیکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اب یہ چیز ہے تو غلط، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں تقریباً سارے لڑکے جو اس عمر میں ہیں، جو نئے نئے جوان ہو رہے ہیں، وہ یہ دو کام کرتے ہیں: فحش فلمیں دیکھنا اور مجھ سے نہیں کرنا۔ کچھ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے نقصان ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نقصان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فحش فلمیں دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے، مجھ سے نہیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس بندے نے یہ دونوں کام کیے ہیں وہ شادی کے قابل نہیں رہا یا بیوی کے قابل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ ایسے کتنے لڑکے، یعنی میں جب سے نو فیب گروپس میں کام کر رہا ہوں، کچھ لڑکے میرے ساتھ رابطے میں تھے جو یہ دونوں کام کرتے تھے، پھر ان کی شادی ہوئی، شادی کے ٹائم بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی اب ان کی شادی شدہ زندگی نارمل گزر رہی ہے اور جو ہے وہ اب پرسکون ہے وہ، اور بہت سارے لوگوں نے شادی کے بعد یہ ایڈکشن چھوڑ بھی دی۔ تو اس لیے آج کی اس آڈیو کا اور اس میسج کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور کئی سال ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو آج اس آڈیو کو سننے کے ساتھ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھیں اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا غلط ہوا، اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نو فیب ریکوری گائیڈ کو پڑھیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور ذہن کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لڑکے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی کلاس میں بڑے برائٹ اسٹوڈنٹ تھے لیکن اب بڑے پیچھے چلے گئے ہیں اور دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا دیکھوں، سوشل میڈیا پہ گیا تو دل چاہتا ہے کہ میں یہ گندا کام کر لوں، تو پڑھائی اس نے کب کرنی ہے؟ جب بھی تنہائی میں بیٹھے گا یہ کام کرے گا تو پڑھائی کب کرنی ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت سے آج سچے دل سے توبہ کریں اور نو فیب چیلنج شروع کریں، نو فیب ریکوری گائیڈ پڑھیں۔ اچھا، جس 2 چیزوں کا میں نے سوال میں ذکر کیا اب ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نفس کے سائز کی۔ دیکھیں، میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سارے ڈاکٹرز کو سنا ہے یوٹیوب پہ اور ان کے لیکچر سنے ہیں، اور وہ کوالیفائڈ اور مستند ڈاکٹر تھے، کچھ اس میں سے سیکسیولوجسٹ تھے، کچھ یورولوجسٹ تھے۔ ان سب کی باتوں میں کہیں تھوڑا بہت فرق ہونا الگ بات ہے، لیکن ایک بات سب نے مشترک بتائی کہ جو مرد کے نفس کا سائز ہوتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہر مرد اور ہر عورت کا قد مختلف ہوتا ہے، کچھ کا تھوڑا بڑا ہے، کچھ کا درمیانہ، کچھ کا چھوٹا، ایسے ہی نفس کا سائز ہوتا ہے کہ کچھ کا تھوڑا بڑا ہوگا، کچھ کا درمیانہ، کچھ کا تھوڑا چھوٹا ہوگا، لیکن اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی حکیم یا کوئی بھی جیلی ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا تیل ہے جس سے نفس کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا کوئی تیل نہیں ہے۔ نفس آپ کا ایک آرگن ہے، ایک مسل ہے، اور اس میں خون جب اکٹھا ہوتا ہے آ کے تو اس میں سختی ہوتی ہے، لیکن اس کا سائز بڑھایا نہیں جا سکتا، بالکل بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا تیل ہے جس سے 2-3 انچ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں بالکل نہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، اللہ نے آپ کو منفرد بنایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کی جو انگلیوں کی پورے ہیں وہ باقی 7 ارب انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس وقت دنیا کی تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے،
اور اس میں کتنے لوگ دنیا سے مر کے جا بھی چکے ہیں، لیکن آج تک دنیا میں کوئی دو ایسے انسان پیدا نہیں ہوئے جن کی انگلیوں کی پوریں ایک جیسی ہوں۔ اسی لیے آج کل بہت سے فون اس فیچر کو یوز بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی انگلیوں کی پور دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اللہ نے ایک انسان کو دوسروں سے اتنا منفرد بنایا ہے کہ اس کی انگلیوں کی پوریں بھی کسی سے نہیں ملتی، تو اسی طرح انسان کا جسم، اس کا قد، اس کا نفس مختلف ہے ہر ایک کا، اور اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ عورت جو ہے یا کسی کی بیوی، اس کو مطمئن کرنے کے لیے نفس کا سائز بالکل میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور اس کے ساتھ کتنا وقت گزار سکتے ہیں جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ وقت گزارنے کے لیے نفس کا سائز میٹر نہیں کرتا، بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو وقت زیادہ دینا ہے، اس سے پیار محبت کی بات کرنی ہے، اس سے رومانس کرنا ہے، اس کے ساتھ فور پلے کرنا ہے، تو اس میں نفس کا سائز میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ بات آج سے ذہن میں بٹھا لیں کہ نفس کے سائز کو بڑھانے کے لیے کوئی دوائی، کوئی تیل، کوئی ایسی انسٹرومنٹ دنیا میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو اس دھوکے میں پھنسانا چاہتا ہے تو اس کے دھوکے سے بچ کے رہیں، اور جو سائز آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزاریں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو میری یہ بات سن کے یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور جا کے اس سے پوچھ لیں کہ جی نفس کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، وہ فحش فلموں میں موجود مردوں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کو پہاڑ سے گرایا گیا اور اس میں بندہ بیٹھا ہوا اور گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، جیسے وہ کیمرہ ٹرک ہے، اصل میں بندہ نہیں گرایا جاتا۔ نہ کوئی بھی اداکار کروڑوں ڈالر لے کے بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پہاڑ سے گرا دیں۔ جیسے وہ ایک اداکاری ہے اور ٹرک ہے، ویسے ہی فحش فلموں میں سب کچھ ٹرک سے دکھایا جاتا ہے، اور ان فلموں میں یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ایک مرد کے نفس کا سائز بڑا ہے، جو کہ انہوں نے کیمرے سے بڑا دکھایا، اور اس کے ساتھ عورت بڑی خوش ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر مرد کے نفس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو تو عورت خوش نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آپ کسی ڈاکٹر سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ امید ہے نفس کے سائز کے حوالے سے آپ کی کنفیوژن دور ہوگی۔ اب دوسری چیز پہ بات کرتے ہیں جی، ٹائمنگ۔ اس میں ایک چیز جان لیں کہ جو لڑکے مجھ سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے نہیں کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے واش روم میں کھڑا ہو کے یا کہیں بھی، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے جلدی جلدی اس کام کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جلدی جلدی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام جلدی جلدی کرنے کا ہے۔ اب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ یہ جلدی جلدی والی سوچ کو جب لے کے جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ اس پریشر کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کرنا کیا ہے کہ جب اپنے بیوی کے پاس جانا ہے تو اس نے جو ہے نا یہ مجھ کو ذہن سے نکال دینا ہے، اور بیوی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، رومانس کرنا ہے، اور اس کو لمبا کرنا ہے ٹائم کو۔ اور اس کی ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ جو وائس میسیج ہم پوسٹ کریں گے یہ ہم سب گروپس میں پوسٹ کریں گے، اور وہاں پہ 12 سال کے لڑکے بھی ہیں، تو میں اس وائس میسیج میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو ان لڑکوں کے لیے نقصان دہ ہو یا ان کا چیلنج خراب ہو۔ یہاں جنرل باتیں کی جا رہی ہیں جن کو سمجھ کے آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو ٹائمنگ کا اور نفس کے سائز کا ایشو ہے یہ صرف ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے معاشرے میں اس پہ بات کی جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی بندے نے کوئی ڈیٹیل پوچھنی ہو اور اس کی شادی قریب ہو تو اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس میسیج میں ہم یہ جنرل بات کر رہے ہیں کہ یہ دو مسئلے صرف ہمارے ذہن کا وہم ہے، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو جس بندے کے ذہن میں یہ وہم ہے، اس وہم کو ذہن سے نکال دے، خود کو ریلیکس رکھیں۔ آپ جتنے ریلیکس ہوں گے آپ کی شادی شدہ زندگی اتنی بہترین گزرے گی، اور وہم کو ذہن سے بالکل نکال دیں۔ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا یا اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یہ پورن اور مجھ سے بالکل مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی شادی ہوگی آپ چیزوں کو سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ سوچ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سنی سنائی باتیں تھیں۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ دیکھیں میرے بھائی، ایک جوان بندے کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا، آپ کیسے یہ بات جان سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ میں نے لاہور کے ایک سیکسولوجسٹ ہیں ڈاکٹر فواد نصر اللہ، ان کی ایک بات سنی تھی اور اس پہ میں نے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے ینگ لڑکے آتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مجھے علاج کی ضرورت ہے، تو میں پوچھتا ہوں بھائی کیا علاج کروانا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی
میری شادی ہونے والی ہے تو میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، مجھے کوئی علاج بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کونسلنگ کرتے ہیں تو زیادہ تر لڑکے کونسلنگ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا وہم ہوتا ہے، اس کو پرفارمنس انزائٹی بولتے ہیں، کہ ایک بندے کو یہ وہم ہو گیا کہ میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے بغیر کسی دوائی کے جا کے شادی کرتے ہیں اور ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس میسج سے آج کے بعد آپ ان دو چیزوں کا وہم نہیں کریں گے، نفس کی ٹائمنگ اور نفس کا سائز، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے نفس کی سختی۔ اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیلڈ پوسٹ لکھی تھی، نفس میں سختی لانے کے قدرتی طریقے بغیر دوائی کے۔ وہ پوسٹ آپ پڑھیں، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس پوسٹ میں جو طریقے بتائے گئے ہیں بغیر دوائی کے، وہ سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو آپ اگر اپنی زندگی میں لے آئیں تو 15 دن سے 1 مہینے میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو شادی سے پہلے اگر آپ ان کو اپنا لیں تو آپ کو انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے کافی سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو مسائل آپ نے ذہن پہ سوار کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو آپ اذیت دے رہے ہیں، ان سے نکل آئیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا، شادی سے پہلے سارے لڑکوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کو خیر بات کہیں، خداحافظ کہیں، نئی زندگی شروع کریں، اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ایکسرسائز کیا کریں، خوش رہا کریں۔ آپ جتنے ریلیکس ہوں گے اتنی ہی آپ کی ازدواجی زندگی بہترین گزرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح نصیب فرمائے اور ہم سب کو، پوری امت کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو ایک مکمل صحت مند زندگی دے، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، اور کبھی کسی کی زندگی میں کوئی بیماری، تکلیف یا دکھ نہ آئے۔ آمین۔ السلام